نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا کے اندر آپ کا صندوق جو ہے وہ ڈال دیا گیا، تو آگے فرعون کے لوگوں نے وہ صندوق پکڑ لیا، وہ اٹھا کر حضرت آسیہ کے پاس لے گئے۔ حضرت آسیہ نے جب صندوق کھولا تو جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس صندوق کے اندر جلوہ گر تھے، بچے تھے، ابھی تو آپ اپنی امی جان کا دودھ مبارک پیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ آپ اس فل یلقِ الیم، فرمایا اس کو دریا میں آپ ڈال دیں۔ یاخذ عدو لی و عدو اللہ، موسیٰ کو وہ پکڑے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور موسیٰ کا بھی دشمن ہے۔ آپ کا صندوق پکڑ لیا گیا۔ جب حضرت آسیہ جو ہے وہ انہوں نے جب دیکھا تو وہ تو پہلی مومنہ تھی، تو انہوں نے پہچان لیا، تو اٹھا کر آپ فرعون کے پاس لے گئی۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ بچہ یہ کہاں سے لائے، ہمارا بچہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر موجود ہے قالت قرۃ عین لی ولک، تو کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اس کو تو قتل نہ کر، تیری تو عادت ہے بچوں کو قتل کرنا، تو پریشان ہے، تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تجھے غرق کر دے گا دریا میں، تو اس کو قتل نہ کرنا، یہ بچے کے ذریعے اللہ ہمیں نفع دے گا، ہمارا بچہ تو ہے کوئی نہیں، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ یہ لمبا واقعہ کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس میں بیان فرمایا۔ تو اب ذرا سنیں، وہ فرعون کہنے لگا قرۃ عین لک مالی لحاجت فیہ، اے تیرے ٹھنڈک تے اکھاں دی ہو سکتی، اے مینوں دی ضرورت کوئی نہیں۔ اب ذرا فرمان رسول سنیں، ہم نے تو اتنی بڑی ختم نبوت پر بات کی ہے نا، اب میرے آقا نے فرمایا والذی احلف بہ لو اقر فرعون بان یکون لہ قرۃ عین کما اقرت لہ امرأتہ لہداہ اللہ تعالی ولکن حرمہ ذلک۔ میرے آقا نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے نام کی میں قسمیں اٹھاتا ہوں، لو اقرت بھی فرعون کما اقرت بھی امرأتہ، فرمایا جویں فرعون دی بیوی حضرت آسیہ نے کہی سی نا اے بچہ میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، جواباً فرعون بھی اے گل کر دیندا کہ ہاں جی ہاں اے میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اللہ رب العالمین نے فرعون کے 400 سالہ شرکیہ گناہ معاف کر کے اس کو ایمان کی دولت دے دے گا۔ نبی سمجھ کے نہیں، ہاں چونکہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے تو صرف اس کی زبان سے نبی کی عزت کے جملے نکل جاتے۔ فرعون جیسا بندہ وہ بھی جناب موسیٰ کے لیے، ہاں جی، تو اللہ حضور نے فرمایا اللہ نے فرعون کو ایمان کی دولت دے دینی تھی۔ اب بتاؤ بھائی اگر فرعون کے منہ سے نبی کی عزت کا جملہ نکلے تو رب اس کے 400 سالہ شرکیہ گناہ نہ دیکھے، صرف یہ دیکھے کہ میرے نبی کی عزت کا جملہ فرعون کے منہ سے نکلا، وہ پچھلی بات ہے۔ اب بتاؤ رب تو اتنا اپنے نبیوں کی تعظیم ہو جائے، کرے نہیں کوئی، اس کے منہ سے نکل جائے تو رب تو اس کی بھی قدر کرتا ہے۔ ہم تو لاہور سے ارادے سے تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہوئے اور حضور کی ختم نبوت پر پیرا دیتے ہوئے گئے تھے، تو ہم پر رب کتنا راضی ہوا ہوگا۔ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں بڑی توجہ سے سنی۔ فرعون شرک تے علیحدہ کی تھا نا، تے ہزاراں بچے علیحدہ قتل کروائے، ہاں جی ہزاراں بچے قتل کروا چکے سی، اس ایک بچے دی خاطر کہ دنیا میں وہ بچہ نہیں آنا چاہیے جو میری سلطنت کے لیے خطرہ بنے، ہاں تو ہزاراں بچے بھی قتل کروا چکیا تے شرک بھی کر چکیا، صرف نبی دے بارے ایک جملہ نکل جاندہ نہ او دے قتل ویکھے جاندے نہ او دا شرک ویکھے جاندے۔ ہمیں بھی بتاؤ جو دین نہیں پڑھا تو دین کا مزاج سمجھو۔ ہزاروں بچے قتل کروا چکا، شرک 400 سال کر چکا، شرک ہی نہیں کر چکا بلکہ اللہ کے مقابلے میں خدا اپنے آپ کو رب بھی کہتا تھا، بلکہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، موسیٰ دا بھی رب ضرور ہے لیکن میں وڈا رب ہاں۔ یہ سارے جرم کرن تو بعد نبی سمجھ کے نہیں، بس وہ نبی تھے، اس کی منہ سے جب نبی کی تعظیم ہو جاتی تو رب نے اس کو معاف کر دینا تھا۔ تم ابھی فیض آباد کے دھرنے کو رو رہے ہو۔
تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس دھرنے سے رسول اللہ کی ختم نبوت کا علم کتنا بلند ہوا، پوری دنیا میں